اب ہمارے پاس ایک ہے کہ اب ایگزام میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ مکسچرز اور کمپاؤنڈس کا ڈفرینس آتا ہے. اب وہ آبویسلی آپ کو ڈائریکٹلی نہیں پوچھے گا کہ کمپاؤنڈس کیا ہوتے ہیں اور مکسچرز کیا ہوتے ہیں، لیکن وہ آپ کو کیا کرے گا، وہ آپ کو کوئی بھی ایک چیز دے دے گا اور اس میں وہ آپ کو بولے گا کہ آپ بتاؤ کہ یہ مکسچر ہے یا کمپاؤنڈ ہے. اسپیشلی ایم سی کیوز میں یہ آتا ہے کہ کوئی بھی ایک چیز دے دی اور obviously وہ نام دے گا. اگر فارمولا دے دیا پھر تو آپ نے سوچنا ہی نہیں ہے. اگر اس نے کوئی بھی اس طرح سے کوئی بھی فارمولا دے دیا تو آپ سمجھ جاؤ فارمولا تو صرف کس کا ہوتا ہے، کمپاؤنڈس کا. جی لیکن اگر وہ کوئی نام دیتا ہے عجیب سا جو آپ نے کبھی زندگی میں نہیں سنا، تو اس کے لیے پھر آپ کیا کریں گے، آپ کو پھر وہ کوئی نہ کوئی ہنٹ دے رہا ہوگا جس سے وہ آئیڈیا ہوگا کہ یہ مکسچر ہے یا کمپاؤنڈ ہے. تو اب اگر ہمیں دیکھنا ہو کہ مکسچرز اور کمپاؤنڈس میں ڈفرینس کیا ہے، اس کے لیے ہم 4 ڈفرینسز دیکھتے ہیں اور میں اس کو کہتی ہوں کہ آپ اس کو یاد کرو ان انیشلز کے ساتھ، دیٹ از اسپیک. اسپیک کیوں؟ کیونکہ اسپیک میں ایس کا جو مطلب ہے وہ ہوگا آپ کا، ہم اسپیک کو دیکھیں گے. اسپیک کا مطلب ہوگا کہ آپ کا ایس سے مطلب ہوگا کہ آپ سیپریشن ٹیکنیک کون سی دیکھ رہے ہو. سیپریشن کیا آپ کی جو سیپریشن ہے وہ فزیکل میتھڈ سے ہو رہی ہے یا پھر وہ آپ کی کس سے ہو رہی ہے، کیمیکل میتھڈ سے. تو اگر تو فزیکل میتھڈ سے آپ کی سیپریشن ہو رہی ہے تو وہ کیا ہوگا، واٹ مکسچر ہوگا نا. سنا نہیں ہے میں نے آپ کو. سیپریشن میتھڈ اگر فزیکل ہو رہی ہے، مطلب ایگزامنر آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ 2 چیزیں ہیں، یہ یہاں پر یہ ایک چیز ہے، اس کو میں فلٹریشن کے پروسیس سے الگ کر رہا ہوں. اب فلٹریشن کا پروسیس ایک فزیکل میتھڈ ہے، تو پھر وہ آپ کو بتائے گا کہ میں ایسے کر رہا ہوں، تو آپ اب بتاؤ کہ یہ مکسچر ہے یا یہ کمپاؤنڈ ہے. تو اگر تو فزیکل میتھڈ یوز ہوا ہے تو وہ کیا ہوگا، مکسچر ہے. اور اگر کیمیکل میتھڈ جیسے کہ اس نے بتایا کہ میں الیکٹرولسس کا پروسیس کر رہا ہوں واٹر کو الگ کرنے کے لیے، واٹر میں ہائیڈروجن اور آکسیجن کو الگ کرنے کے لیے، تو آپ بتاؤ گے پھر یہ کیا ہے، کمپاؤنڈ. اب پراپرٹیز سے کیا مطلب، پراپرٹیز سے یہ مطلب ہے کہ مکسچرز میں جو پراپرٹیز ہوتی ہیں نا وہ اپنے کمپوننٹس کی ہوتی ہیں. مکسچرز ہیو پراپرٹیز آف اٹس کمپوننٹس. مطلب اگر مکسچر کے اندر آپ نے فار ایگزامپل واٹر ایڈ کیا ہے اور آپ نے شوگر ایڈ کیا ہے اور آپ نے سالٹ ایڈ کی ہے، یہ تینوں چیزیں آپ نے ایک مکسچر بنایا ہے ان تینوں چیزوں کا، اور وہ اب آپ اگر اس کو ٹیسٹ کرو گے تو آپ کو ٹیسٹ کیسا آئے گا، عجیب سے ہوگا. ہاں کھٹا میٹھا ٹیسٹ آئے گا نا. جی مطلب آپ کا ایگزیکٹلی نہ بالکل میٹھا ہوگا نہ بالکل سالٹی ہوگا، بیکاز آپ نے دونوں سیم آپ نے کیا ایڈ کی ہیں اس کے اندر، سالٹ اینڈ شوگر. آپ نے 1 اسپون سالٹ ڈالی ہے، 1 اسپون شوگر ڈالا ہے اور آپ نے پانی ڈالا ہے. تو آپ جب اس کو پیو گے تو آپ کو کھٹا میٹھا ٹیسٹ آئے گا، وچ مینس کہ آپ کے پاس مکسچر جو بنا ہے اس مکسچر کے اندر تھوڑی سی سالٹ کی اینڈ تھوڑی سی شوگر کا ٹیسٹ آیا ہے اور پانی کا ٹیسٹ آیا ہے. تو اس سے یہ شو ہو رہا ہے کہ ساری پراپرٹیز کمپوننٹس کے، سارے جتنے بھی کمپوننٹس ہیں ان سب کی پراپرٹیز شو ہو رہی ہے، آل شوئنگ اٹس پراپرٹیز. یعنی کہ سالٹ اپنی پراپرٹی شو کر رہا ہے کون سی، کہ وہ کھٹا ہے، سور ٹیسٹ ہے. شوگر اپنی پراپرٹی شو کر رہا ہے کہ وہ میٹھا ہے، اور پانی کا جو اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے پانی کا وہ اپنا ٹیسٹ شو کرے گا. تو اس سے یہ پتا چلا کہ اگر آپ کے پاس مکسچر ہوگا تو مکسچر کے اندر تو آپ کے پاس کیا ہوگا، ایوریج پراپرٹیز ہو جائیں گی، شوز اٹس پراپرٹیز. اس کے جو کمپوننٹس ہیں وہ اپنی پراپرٹیز آپ کو شو کروائیں گے. جی کمپوننٹس آف مکسچرز. اب مسئلہ کہاں آتا ہے، کمپاؤنڈس میں. جو کمپاؤنڈس ہوتے ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں، کمپاؤنڈس کے اندر جو چیزیں ایڈ کی ہوں گی وہ بالکل ان کی پراپرٹیز الگ ہوں گی، اور ان کے اندر اور جو کمپاؤنڈ کی پراپرٹیز ہوں گی وہ بالکل الگ ہوں گی. مطلب فار ایگزامپل میں نے پانی بنایا ہے
پانی کیا ہے ہمارا؟ کمپاؤنڈ. میں نے واٹر بنایا. اب واٹر کے اندر ہم نے کیا پڑھا؟ واٹر کے اندر کیا کیا ہوتا ہے؟ ایک ہائیڈروجن ہوتا ہے اینڈ آکسیجن ہوتا ہے. اب آکسیجن کی پراپرٹی یہ ہوتی ہے کہ اٹ ہیلپس ان برننگ. کہیں پہ بھی اگر آپ کی کوئی چیز برن کرنی ہو تو ہم اس کے لیے آکسیجن یوز کرتے ہیں. آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ جہاں پہ آگ لگتی ہے وہاں پہ آگ ہوا میں مزید انکریز ہو جاتی ہے. مطلب یہ کہ جیسے ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ ہوا میں اگر فار ایگزامپل کہیں پہ آگ لگی ہے تھوڑی سی جگہ پہ تو وہ اس کو جوتے سے مارنے کی کوشش کرتے ہیں یا ایک بڑا سا کپڑا لے کے آتے ہیں اس کو اس سے کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں زور سے. تو یہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہوا میں نارمل ایئر میں ہماری آکسیجن ہوتی ہے اور آکسیجن کسی بھی چیز کو برن کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. آکسیجن اس کو مزید آگ کو مزید انکریز کرتی ہے. تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ کپڑا مارتے ہیں. کپڑا مارنے سے کیا ہوگا؟ اس کا ایکسپوجر ٹو آکسیجن ختم ہوگا, کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ہو جائے گی. تو اس کو زور زور سے کپڑا مارتے ہیں جس کی وجہ سے آکسیجن کی کمی ہوتی ہے اینڈ وہ آگ بجھنے میں ہیلپ آؤٹ ہوتا ہے. جی اور ہائیڈروجن کی کیا پراپرٹی ہے؟ ہائیڈروجن تو برن کرتا ہے, وہ خود برن کرتا ہے چیزوں کو. اب آپ نے شاید جیوگرافی میں پڑھا ہوگا کہ ہمارا جو ارتھ ہوتا ہے اس کے اندر ہمارا کور ہوتا ہے, 3 لیئرز ہوتی ہیں. مینٹل ہوتا ہے اور جس میں سے میگما وغیرہ نکلتا ہے. کرسٹ ہوتا ہے جو سب سے پہلی لیئر ہوتی ہے اینڈ کور ہوتا ہے بالکل ڈیپ. اس کور کے اندر ہمارے ارتھ کے کور کے اندر بہت سارے ہائیڈروجن ہوتے ہیں اینڈ وہ اتنا زیادہ گرم ہوتا ہے اور اندر ہی اندر ایکسپلوژنز ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا ہاں جی, آپ نے ارتھ کا اسٹرکچر نہیں پڑھا جیوگرافی میں؟ پڑھا تھا میں نے لیکن نہیں بتایا تھا کہ کتنا گرم تھا, بس اچھا, بولا تھا کہ سب سے گرم ہے. جو کور ہوتا ہے نا, جیسے یہاں پہ اگر آپ دیکھو یہ اوپر کا کرسٹ ہے, اس کے نیچے پھر آپ کا مینٹل ہوگا, پھر اس کے بعد کور بالکل چھوٹا سا ایک. کیونکہ ارتھ پہلے جب فارم ہوا تھا تو اٹ واز جسٹ بال آف ایکسپلوژنز, اس کے اندر ایکسپلوژنز ہوتے رہتے تھے. یہ تو بعد میں انکریز ہوا اور پھر انکریز ہوتے ہوتے وہ ہائیڈروجن جب ایکسپلوڈ ہو کر کم ہو گئی تو اس کے بعد ہمارے ارتھ کے کرسٹ کے اندر تھوڑی سی کول ہوا تو باہر کا ایریا جہاں ہم رہ رہے ہیں ہم کرسٹ کے اوپر رہ رہے ہیں. جی اب اگر آپ ڈیپ ارتھ کو چیک کرو تو اس کے اندر کور ہوتا ہے چھوٹا سا, اور کور کے اندر اتنے سارے ہائیڈروجنز ہوتے ہیں کہ ایک ہائیڈروجن دوسرے ہائیڈروجن کے ساتھ ریئیکٹ کر کے ایکسپلوڈ ہوتا ہے. وہ ایکسپلوڈ ہو کر ہر وقت ایکسپلوژنز ہوتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ واٹر کے اندر کیا کیا ہے؟ ہائیڈروجن بھی ہے, آکسیجن بھی ہے. اب ہائیڈروجن کی پراپرٹی یہ ہے کہ وہ ہر چیز برن کرتا ہے, وہ جس کے ساتھ مل جائے وہ برن کرے گا. آکسیجن کی پراپرٹی کیا ہے کہ وہ کوئی بھی چیز اگر برن ہو رہی ہے تو اس کو مزید ہیلپ کرے گا برن ہونے میں. اب اگر پانی تو بن گیا تو اگر آپ پانی کو کہیں پہ رکھتے ہو تو کیا وہ جلنا شروع ہو جائے گا؟ آپ تو پانی پیتے بھی ہو. تو پانی کی دیکھو پراپرٹی بالکل الگ ہے اپنے کمپوننٹس سے, اپنے کانسٹیٹوئنٹ سے پانی کی پراپرٹی بالکل الگ ہے. جی جبکہ مکسچر کے اندر کیا تھا؟ سب کی تھوڑی تھوڑی پراپرٹی ایڈ ہو رہی تھی. ہم نے جب مکسچر بنایا تو مکسچر کو جب ہم نے پی کر دیکھا ہم نے کہا بھائی تھوڑا سا کھٹا آ رہا ہے کیونکہ یہ سالٹ کی وجہ سے, سالٹ کی پراپرٹی ہے سور ٹیسٹ آنا, تو اس لیے اس کی وجہ سے مکسچر کے اندر تھوڑا کھٹا ٹیسٹ آ رہا ہے. اس کے بعد سالٹ کا شوگر کا ٹیسٹ میٹھا ہوتا ہے, تو ہم نے کہا اس مکسچر میں پھر میٹھا ٹیسٹ بھی آ رہا ہے. لیکن کمپاؤنڈ کیا ہے؟ کمپاؤنڈ واٹر ہے نا. تو اب کمپاؤنڈ میں واٹر میں ہائیڈروجن ہے, آکسیجن ہے, لیکن نہ ہی واٹر کسی کو برن کرنے میں ہیلپ کر رہا ہے نہ خود برن ہو رہا ہے. تو اٹ مینس کہ کمپاؤنڈ کی کیا پراپرٹی ہے کہ کمپاؤنڈ کے اندر جو کانسٹیٹوئنٹس ہوتے ہیں, جو کمپوننٹس ہوتے ہیں وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہوتے ہیں کمپاؤنڈ سے. جبکہ مکسچرس کے اندر ہماری پراپرٹیز ہوتی ہیں وہی جو کمپوننٹس میں تھوڑی تھوڑی سب کی پراپرٹیز. یہ کانسیپٹ کلیئر ہوا؟ جی لیکن یس. سائنٹسٹ کو کیسے پتا چلا کہ انڈر ارتھ کے اندر کور ہے؟ وہ تو ان کے پاس ڈفرینٹ مشینز وغیرہ ہوتی ہیں جس کے تھرو انہوں نے ریسرچ وغیرہ کی ہے اور ان کو آئیڈیا ہوا ہے کہ اندر جو ارتھ کا کور ہے وہ بہت زیادہ گرم ہے, اور اس طرح سے انہوں نے اسٹرکچرس پریڈکٹ کیے ہیں کیمراز وغیرہ ایڈ کر کے. تو ان کو آئیڈیا ہوا ہے کہ اس طرح کے اسٹرکچرس ہیں. جیسے اب اسپیس ہے نا, اب اسپیس میں پہلے تو
انیشلی جب تک کوئی اسپیس میں گیا نہیں تھا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اسپیس بھی ایگزسٹ کرتی ہے یا ارتھ کے باہر بھی ہمارے پاس اور پلانٹس ہیں. جب تک ایکسپلور نہیں ہوا تھا. لیکن جب یہ لوگوں نے ایک سائنٹسٹ نے ڈسکور کیا کہ وی ہیو سم تھنگ اراؤنڈ اس کے ارتھ کے علاوہ بھی کچھ ہے. ہم جب اوپر آسمان میں دیکھتے ہیں تو ہمیں تو ایسے لگتا ہے کہ بس دیٹس اٹ, یہیں پہ ہماری دنیا ختم ہے. لیکن سائنٹسٹ نے ایکسپلور کیا, انہوں نے دیکھا ہے اوپر کہاں تک ہے, اینڈ کہاں پہ ہو رہی ہے وہ چیز. پھر انہوں نے دیکھا کہ بھائی ایک چیز ہے جو بالکل اگر ہم فل اسپیڈ پر بھیجیں. پھر انہوں نے سیٹلائٹس ایجاد کیے, سیٹلائٹس کو پہلے بھیجا, کیمراز انسٹال کیے اس کے اندر. پھر انہوں نے ڈسکور کیا کہ بھائی ارتھ کے باہر تو ایک الگ ہی دنیا ہے, ایک الگ یونیورس ہے, اس کے باہر الگ ہمارے پاس پلانٹس ہیں. تو اس طرح سے آہستہ آہستہ ساری چیزیں ریوالو ہوئی. جی اچھا ہاں, تو اب پراپرٹیز میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو مکسچرس کے کمپوننٹس ہوتے ہیں ان کی اپنی اپنی پراپرٹیز شو ہوتی ہیں, اور جو کمپاؤنڈس ہوتی ہیں ان کی پراپرٹیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں کمپاؤنڈ سے. پراپرٹیز آف کمپاؤنڈس آر ڈفرینٹ. تو اس سے پتہ چلا کہ کمپاؤنڈ سے ہماری پہچان کیا ہوئی. اگر ایگزامنر میں ایم سی کیو دیا کہ ایک چیز ہے جس کے اندر جو ہے نا یہ پراپرٹی ہے, وہ ہم پاسپرز بھی کریں گے نا تو آپ کو آئیڈیا ہوگا, وہ بتائے گا آپ کو, وہ ہنٹ ضرور دے گا جس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ مکسچر ہے یا کمپاؤنڈ ہے. بٹ ہنٹ صرف تب کام آئے گی جب آپ کو ساری نالج ہوگی. اب ای فار انرجی, ای مینس انرجی. یہ بھی ایک ڈفرینس فیکٹر ہے جو بتائے گا کہ یہ کمپاؤنڈ ہے یا مکسچر ہے. انرجی میں اب جب مکسچرز بنتے ہیں تو اس کے لیے نہ انرجی ہمیں چاہیے ہوتی ہے, نہ گین ہو رہی ہوتی ہے, نہ لاسٹ ہو رہی ہوتی ہے. مطلب اگر مکسچر میں بنا رہی ہوں, مطلب پانی, شوگر اور سالٹ, کیا اس کے لیے مجھے کوئی ہیٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ میں خود ہی بس سمپلی پانی ڈال رہی ہوں, شوگر ڈال رہی ہوں, سالٹ ڈال رہی ہوں, اسپون لے رہی ہوں اور مکس کر رہی ہوں. تو میں نے کیا کیا, نہ اس میں ہیٹ گین کی نہ لاسٹ کی, نہ میری اس میں کوئی انرجی تو لائٹ بھی ہوتی ہے, ہیٹ بھی ایک انرجی ہے, لائٹ بھی ایک انرجی ہے. تو انرجی کا تو کوئی بھی فارم ہو سکتا ہے. لیکن اس میں ہماری مکسچر بننے میں نہ کوئی انرجی لوز ہوگی نہ ہی انرجی کوئی گین ہوگی. لیکن کمپاؤنڈس میں آپ کے پاس یا تو انرجی گین ہو رہی ہوگی نہ یا لوز ہو رہی ہوگی, دونوں میں سے کوئی ایک آپشن ہوگا. بیکاز آپ نے اچھا ایکزو اینڈو کا کبھی نام سنا ہے, ایکزو تھرمک اینڈو تھرمک؟ نہیں. ٹھیک ہے, ابھی وہ آگے چیپٹر میں آئے گا. ایکزو میں آپ کی ہیٹ لوز ہوتی ہے, جس ریاکشن میں آپ کی ہیٹ لوز ہو رہی ہے اس کو ہم ایکزو تھرمک کہتے ہیں, اور جن ریاکشنز میں ہماری ہیٹ گین ہو رہی ہوتی ہے ان کو ہم اینڈو تھرمک کہتے ہیں. وہ ہم آگے پڑھیں گے, اس کو آپ کو نہیں بھی آتا تو دیٹس فائن. بس آپ نے یہ پتا ہونا چاہیے, اگر ایم سی کیو پیپر میں جو ہے وہ کہتا ہے کہ ایک میں نے دو چیزیں میں نے مکس کری یا ریاکشن کروایا, اس کی وجہ سے ہیٹ بہت لوز ہوئی, تو آپ نے کہا اچھا اگر ہیٹ لوز ہو رہی ہے, ہیٹ ایک انرجی ہے, تو یہ کیا ہوگا؟ یقیناً کمپاؤنڈ, کیونکہ صرف کمپاؤنڈ میں ہی انرجی گین یا لوز ہوتی ہے, مکسچرز میں کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اس کے بعد سی کا مطلب ہے کمپوزیشن. کمپوزیشن کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے پاس کیا ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مکسچر کو بنانے کے لیے کوئی آپ کے پاس نا فکس کمپوزیشن نہیں ہے. یعنی کہ کمپوزیشن کا مطلب ریشو, یا جیسے ہم نے کمپاؤنڈس کا پڑھا تھا کہ واٹر بنانے کے لیے فکس ریشو ہے جو ہم نے نکالا تھا 1:8 کا, کہ 1 ہائیڈروجن ہونا چاہیے تو 8 آکسیجن ہونے چاہیے, تب واٹر بنے گا, مطلب گرامز میں. تو مکسچرز میں آپ کے لیے آپ کے پاس ویریبل کمپوزیشنز ہوتی ہیں. آپ کی مرضی ہے, آپ 1 kg سالٹ لے لو, آپ کی مرضی ہے آپ 2 kg شوگر لے لو, اینڈ آپ کی مرضی ہے آپ 3 لیٹرس واٹر لے لو, مکسچر بن جائے گا. یا آپ کی مرضی ہے آپ 1 چمچ چینی لے لو, آپ 2 kg شوگر لے لو, یا 1 kg سالٹ لے لو, آپ کی مرضی ہے. مکسچر تو ہر حال میں بنے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ اگر میں نے کمپوزیشن چینج کری تو مکسچر نہیں بنے گا, بن جائے گا مکسچر پھر بھی. مسئلہ کہاں آئے گا؟ کمپاؤنڈس کے لیے فکس کمپوزیشن کا ہونا لازمی ہے. کمپاؤنڈس کے لیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی مرضی سے ہائیڈروجن ڈالوں, اپنی مرضی سے آکسیجن ایڈ کروں اور واٹر بن جائے.
تو compounds کی composition کیا ہوتی ہے؟ fix. And mixtures کی composition variable ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. تو آپ نے کیسے یاد کرنا ہے mixtures کا یا compounds کا difference by this spec word. spec سے S کا مطلب ہوگا properties, P کا مطلب S کا مطلب ہوگا separation, P کا مطلب ہوگا properties, E کا مطلب ہوگا energy and C کا مطلب ہوگا composition.